درس نظامی ٹیوٹوریلز، میں ہوں سعد رفیق اور آپ کو البلاغہ سیریز پارٹ 3 میں خوش آمدید۔ فی الفصاحۃ والبلاغہ، عن الفصاحہ والبلاغہ، کہا جاتا ہے فلاں بڑا فصیح و بلیغ شاعر ہے، یہ کلام بڑا فصیح و بلیغ ہے۔ تو ہمارے عرف میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انداز بیاں بڑا عمدہ ہے، شیریں زباں ہے، بات صاف صاف کرتا ہے، الفاظ کا چناؤ بڑا پیارا ہے۔ لیکن جب علم بلاغت میں فصیح و بلیغ کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ علم بلاغت میں فصیح کا تعلق 3 چیزوں سے ہے، ان میں سے ایک ہے لفظ۔ لفظ کا فصیح ہونا یہ تب ہوتا ہے جب وہ 3 چیزوں سے خالی ہو۔ نمبر 1 تنافر حروف سے۔ تنافر حروف کہتے ہیں کہ لفظ کا زباں پر بوجھل ہونا، اس کا بولنا مشکل ہونا، جیسے ہو خو کا لفظ لانا، گھاس کے لیے ہو خو کا لفظ بولنا یہ بہت مشکل ہے۔ اور دوسری چیز جس سے خالی ہونا ضروری ہے وہ ہے مخالفت قیاس، یعنی لفظ کا قانون صرفی کے خلاف ہونا، عربک گرامر مورفالوجی، جیسے اجلل، اجل کی جگہ پر اجلل کا لفظ لے کر آئے جو کہ صرف کے قانون کے خلاف ہے۔ اور تیسری چیز جس سے خالی ہونا ضروری ہے وہ ہے غرابت، یعنی اجنبی وحشی قسم کے الفاظ لے کر آنا، جیسے تککع، جمع ہونے کے لیے تککع کا لفظ لے کر آئے جو کہ بہت اجنبی وحشی قسم کا لفظ ہے۔ اجتماع کا لفظ بھی لا سکتے تھے۔ اور دوسری چیز جس سے فصیح ہونے کا تعلق ہے وہ ہے جملہ، کلام۔ اب جملہ کلام کب فصیح ہوگا؟ جب وہ 3 چیزوں سے خالی ہو۔ نمبر 1 تنافر کلمات۔ تنافر کلمات کہتے ہیں کہ جملے کا زباں پر بوجھل ہونا، اس کا بولنا مشکل ہونا، جیسے انگلش کے اندر ٹنگ ٹوسٹرز ہوتے ہیں۔ اس کی مثال سمجھیں، جیسے چندو کے چاچا نے چندو کی چاچی کو چاندنی رات میں چاندنی چوک میں چاندی کی چمچ سے چٹنی چٹائی، یہ اردو کی مثال ہوئی۔ اور انگلش کی مثال لے لیں، I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish to wish the wishes, I won't wish the wish you wish to wish۔ اور عربی کی مثال لے لیں، وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ۔ تو اس طرح کے جملے کبھی بھی فصیح نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری چیز جس سے جملے کا خالی ہونا ضروری ہے وہ ہے ضعف تالیف۔ ضعف تالیف کہتے ہیں کہ جملے کا مشہور قانون نحوی کے خلاف ہونا، عربک گرامر سنٹیکس کے۔ جیسے یہ شعر ہے، جزا بنوہ ابا الغیلان عن کبری بحسن فعلی کما یجزا سن مارو۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ابو الغیلان کے بیٹوں نے اسے بڑی عمر اور اچھے کام کے باوجود وہ بدلہ دیا جو بدلہ سن مار کو دیا جاتا ہے، لیکن نحو کے خلاف چلے گئے اور اضمار قبل ذکر ہوا ہے۔ اس میں وہ کیسے معلوم ہوگا؟ جب دیکھیں اس شعر کا لفظی ترجمہ سنیں، اس کے بیٹوں نے ابو الغیلان کو بڑی عمر اور اچھے کام کے باوجود وہ بدلہ دیا جو سن مار کو دیا جاتا ہے۔ اس کے بیٹوں نے، اس کہہ کر مراد ابو الغیلان ہے، ابو الغیلان مراد لیا ہے، اور حالانکہ ابو الغیلان کا ذکر بھی ابھی تک نہیں آیا۔ ایک چیز کے ذکر سے پہلے اس کی طرف ضمیر پروناؤن لوٹانا، یہ اضمار قبل ذکر کہلاتا ہے جو اس شعر کے اندر ہے، جس کی وجہ سے اس شعر کے اندر ضعف تالیف ہو گئی ہے، یعنی جوڑ کے اندر کمزوری، جس کی وجہ سے وہ فصیح نہیں رہا۔ اور تیسری چیز جس سے جملے کا خالی ہونا ضروری ہے وہ ہے تاقید۔ تاقید کہتے ہیں گرہ لگانا، مشکل کرنا۔ اس کا تعلق لفظ سے بھی ہے، اسے کہتے ہیں تاقید لفظی، جیسے تقدیم تاخیر، بات کو آگے پیچھے کر دینا، بیچ میں فاصلہ لے آنا۔ جیسے یہ شعر ہے، جفخت وہم لا یجفخون بہا شیام علی الحسب الاغر دلائل۔ اس شعر کا ترجمہ لفظی یہ ہوگا، فخر کرتے ہیں اور وہ اس پر فخر نہیں کرتے، عمدہ اخلاق جو اونچے حسب پر دلالت کرنے والے ہوں۔ تو اس لفظی ترجمہ تو بہت مشکل ہو گیا۔ اب یہاں شاعر نے کہنا کیا چاہا ہے؟ شاعر نے مدح کی ہے اور کہا ہے کہ فخر کرتے ہیں
عمدہ اخلاق ان لوگوں پر جو اونچے ہیں، اور وہ اخلاق بھی ایسے ہیں جو اونچے حسب پر دلالت کرنے والے ہوں، اور ان لوگوں کا حال کیا ہے جن فخر کرتے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ وہ ان اخلاق پر فخر نہیں کرتے، یعنی ان کے نزدیک وہ اخلاق بھی کچھ نہیں ہے۔ آگے چلیں، تاکید معنوی۔ تاکید معنوی یہ کہتے ہیں مشکل غیر واضح قسم کے مجازات اور کنایات لے کر آنا، میٹافورز اینڈ میٹونیمز، جیسے نشر الملک السنتہ فی المدینہ، بادشاہ نے شہر میں اپنی زبانوں کو پھیلا دیا، یعنی جاسوسوں کے لیے زبانوں کا لفظ لے کر آئے، تو یہ بہت مشکل کر دیا کہ عجیب سا مشکل سا کنایا لے کر آئے۔ ویسے عام طور پر آنکھ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جاسوسوں کے لیے کہ اس کی آنکھیں ہر طرف ہیں، بادشاہ کی آنکھیں ہر طرف ہیں، اور کان کا لفظ ہوتا ہے کہ دیوانوں کے بھی کان ہیں، یعنی جاسوس ہیں۔ لیکن جاسوسوں کے لیے زباں کا لفظ لانا یہ بہت ہی مشکل، عجیب، غیر مستعمل سا ہے، جس کی وجہ سے جملے کے اندر تعقید، مشکل پن پیدا ہو گیا۔ اور تیسری چیز جس سے فصیح ہونے کا تعلق ہے وہ ہے متکلم۔ متکلم بولنے والا، اس کا فصیح ہونا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ ملکہ ہے، وہ ایبیلٹی، وہ اسکل ہے کہ وہ فصیح کلام لا سکے۔ اب بلیغ کی طرف آ جائیں۔ بلیغ کے اندر لفظ کو کبھی بلیغ نہیں کہا جاتا، کیونکہ عربوں سے یہ نہیں سنا گیا کہ یہ لفظ بڑا بلیغ ہے۔ البتہ کس سے اس کا تعلق ہے؟ جملے سے اس کا تعلق ضرور ہے۔ کہا جاتا ہے جملہ بلیغ ہے۔ جملہ کب بلیغ ہوگا؟ جب وہ حالات، سچویشن کے مطابق ہو، بات کو حالات کے مطابق لانا۔ تو جب بات کو مطابق لائیں گے تو وہ بات بلیغ ہوگی۔ اور دوسری چیز متکلم کا بلیغ ہونا، یہ وہی ملکہ ہے کہ اس کے اندر ملکہ ہے کہ وہ بلیغ کلام لا سکے۔ اور چلیں ذرا ریویو کر لیتے ہیں۔ علم بلاغت، فصیح، بلیغ، یہ دو چیزیں اس کے اندر بولی جاتی ہیں، لیکن اب فصیح لفظ کے ساتھ کب ہوگا؟ جب وہ تنافر حروف سے خالی ہو، جیسے مخالفت قیاس سے خالی ہو، جیسے اجلل صرف کے خلاف چلے جانا، غرابت سے خالی ہو، جیسے تکا جمع ہونا۔ اور جملہ کب فصیح ہوگا؟ جب وہ تنافر کلمات سے خالی ہو، یعنی ٹنگ ٹویسٹرز، ذوف تالیف یعنی قانون نحوی کے خلاف چلے جانا، تاقید یعنی اب لفظی ہوگی، جیسے قانون تقدیم تاخیر معنوی ہوگی، جیسے مجازات، کنایات۔ متکلم کا فصیح ہونا یہ وہ ملکہ ہے کہ وہ فصیح کلام لا سکے۔ جملے کا بلیغ ہونا یہ تب ہے جب بات کو حالات کے مطابق لائے۔ متکلم جب بلیغ ہوگا جب اس کے اندر اس بات کا ملکہ ہو کہ وہ بلیغ کلام لا سکے۔ وآخر دعوانا